آج ہم مندرجہ ذیل موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے سنیوں اور شیعوں کی ابتدا، دوسرا ان میں دو گروہوں کے درمیان اختلافات۔ میری کتاب جس کا عنوان ہے اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں، آپ کو یہ موضوعات اس کتاب میں ملیں گے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اتحاد پر زور دیا ہے۔ اسلامی برادری نام نہاد کہلاتی ہے، اور وہ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کہ قرآن کا صرف ایک متن ہے، اور یہ کہ صرف ایک تعلیم ہے، اور صرف ایک اسلامی گروہ کے ساتھ ایک متحدہ امت ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جس نے تاریخ کا مشاہدہ کیا ہے اور دنیا کے حالات کا مطالعہ کیا ہے، وہ ضرور کہے گا کہ نہیں، یہ عام طور پر درست نہیں ہے۔ وہ دنیا بھر میں مسلم عوام کے درمیان مختلف گروہوں پر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ مسائل کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تمام مختلف مسلم گروہوں کے درمیان جنگیں اور قتل و غارت۔ اس کے علاوہ مسلم اکثر اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے سکھ پر سوال اٹھانے کی ان کی تمام کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے عقیدے پر ایک ہی معیار کو لاگو نہ کریں۔ مسلمان لفظ فرقہ عیسائیوں کے مقابلے میں مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ لفظ مسلمانوں کی تقسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنی اور شیعہ، اور پھر ان اہم گروہوں کے اندر متحد تفرقوں کے لیے خود محمد نے پیشن گوئی کی ہے کہ ان کے پیروکار اسلام کی تاریخ میں بہت سے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ حدیث مشکوتاً عبداللہ ابن کا ایک اقتباس ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جو 72 فرقوں میں بٹ گیا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان فرقوں میں سے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اس صحابی نے کہا کہ وہ یہ ہیں کہ اس نے وہ مذہب کہا جس کا دعویٰ میں اور میرے صحابہ کرتے ہیں۔ اب ہم اس اقتباس کو پڑھ کر کیا کہیں گے کہ آج اسلام میں فرقوں یا گروہوں کی تعداد محمد کی پیشن گوئی سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جہنم میں جائیں گے سوائے محمدی فرقے کے پیروکاروں کے؟ تاہم اہم سوال یہ ہے کہ فرقہ محمدی کیا ہے، اور یہ بھی اس گروہ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہر فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ صرف وہی محمد کے صحیح پیروکار ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ محمد کا مذہب کیا تھا، اور اس نے کبھی خود نہیں لکھا، اور قرآن اس کے بارے میں واضح نہیں کرتا۔ بلکہ سنی لفظ سننا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے آج کل۔ تقریباً 90% مسلمانوں کا تعلق سنی گروہ سے ہے۔ یہ گروہ محمد کی جانشینی کے تنازع سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ محمد کی وفات کے بعد شروع سے ہی ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اس نے اپنا جانشین مقرر یا بیان نہیں کیا تھا۔ سنیوں نے پہلے 4 خلیفہ ابو عمر، عثمان اور علی کو قبول کیا۔ اقلیتی گروہ صرف سنی دوسری طرف سے پہلے 3 کو رد کر دیا اور صرف چوتھے کو قبول کیا، یعنی علی محمد کے داماد تھے، اور سنی صرف محمد کی اولاد کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ اول نے سنا ہے۔ میں اس ذیل میں ان شیعوں کی کچھ خصوصیات بیان کروں گا جس سے انہوں نے جھگڑا کیا ہے۔ لاتناشی طور پر مختلف ذیل تمثیلیں ملتی ہیں، بلکہ سنیوں کے خلاف بھی تھے۔ وہ قرآن مجید کی تخلیق کرتے تھے، ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اللہ کی تقدیر بلکہ انسانی ذمہ داری کے بارے میں بحث کرنے والوں کا خیال ہے کہ اللہ نے اس کی بیوی پر ایک خاص وحی نازل کی۔ ہر شیعہ گروہ کی اپنی روایت ہے اور دوسرے گروہوں کو رد کرتے ہیں، اور سنیوں میں بھی نماز کے اوقات میں فرق ہے۔ شیعہ بھی عارضی شادیاں کرتے ہیں جو کچھ مہینوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ شیعوں کے بھی وراثت کے مختلف قوانین ہیں اور مختلف طریقے منائے جاتے ہیں۔ مکہ کی زیارت کے علاوہ شیعوں نے اپنے مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کہیں بنیادی طور پر ایران میں بلکہ دنیا کے دیگر مقامات پر بھی شیعہ گروہوں نمایاں ہیں۔
خاص طور پر ایران، یمن اور مشرقی افریقہ میں، لیکن اقلیتی گروہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس میں پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ میں سنی اور شیعہ عقائد کے درمیان بنیادی فرق کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سنیوں کے عقیدے کے برعکس شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جانشینوں کا انتخاب براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کو بے گناہ مانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ محمد کی کامیابیاں ان کے خون کی لکیروں میں ہونی چاہیے، اس لیے وہ صرف علی کو محمد کا داماد یہی تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ شیعوں کو علی کی بہت عقیدت ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ علی چوتھے نمبر پر رہنے والے تمام مردوں میں سب سے زیادہ کامل اور بہترین تھے، اسی لیے وہ صرف علی کو محمد کا داماد یہی تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ شیعوں کو علی کی بہت عقیدت ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ علی چوتھے نمبر پر رہنے والے تمام مردوں میں سب سے زیادہ کامل اور بہترین تھے۔ شیعہ اپنے الہی رہنماؤں کو بہتر زیادہ مانتے ہیں کہ یہ لوگ روشن خیالات ڈاکٹر ہیں جن کی رائے قانون اور نظریہ کے مقابلے میں حتمی ہے۔ پانچویں، شیعوں کے تہوار سنی مسلمانوں سے مختلف ہیں۔ چھٹا، شیعہ ان معنوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک الہامی کتاب بھی ملتی ہے۔ یاد رکھے، سنی صرف یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ اسلام میں اللہ کی طرف سے ایک الہامی کتاب موصول ہوتی ہے اور وہ یہ 7ویں نمبر پر ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔